نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا یا غریب ہی سہی، لیکن گناہ کر کے ساتھ چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہتر ہوتا ہے۔ جب کسی سے بات کرنے میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی بربادی بہت قریب ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک اچھی زندگی وہ ہوتی ہے جس میں مسکراہٹیں زیادہ ہوں، خواب بلند ہوں، کوشش بھرپور ہو اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر ہو اور شکر گزاری ہو۔ تمام رشتے آزمائش ہیں، کوئی آپ کے کتنا مرضی قریب کیوں نہ ہو، اس نے ایک نہ ایک دن آپ سے دور چلے جانا ہے۔ ہر شے عارضی ہے، ہر شے اچھے وقت تک کی ساتھی ہوتی ہے۔ جب برا وقت آتا ہے تب سب رشتے دار منہ موڑ لیتے ہیں، پھر چاہے وہ رشتے داری کا رشتہ ہو یا محبت کا۔ بس ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور داستان کے اختتام میں بس وہی ہوتا ہے جو ہماری تنہائیوں کا ساتھی ہوتا ہے، اور تب تم اختتام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ آپ خود کے خود ہی گنہگار ہوتے ہیں، بھری جوانی میں محبت کر کے خود کو ہجر کے قید کا قیدی بنا دیتے ہیں، اور قیدی کی زندگی گزارنا آسان تھوڑی نہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے اور لوگوں کی نظروں میں ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ آپ جن کے لیے تڑپتے ہیں انہیں آپ کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت کو اگر 3 کام آتے ہوں تو مرد کی دیوانگی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے: دل جیتنا، اچھی باتیں کرنا اور حسن میں اضافہ کرتے رہنا۔ محبت کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ کسی کم ظرف اور بے ضمیر سے بھی ہو جاتی ہے۔ جس طرح ادھوری چیزیں، ادھوری یادیں اور ادھوری محبت اچھی نہیں لگتی، ٹھیک اسی طرح ادھورا اعتماد بھی اچھا نہیں لگتا۔ انسان اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں، کوشش کیجئے اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی خوشی کا اس وقت سودا کر رہے ہوتے ہیں جب انہیں خود اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ یک طرفہ محبت سب سے سکون دینے والی محبت ہوتی ہے، جس میں آپ پچھتاوے سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ظرف چاہیے۔ کچھ لوگ اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ وہ حاصل تو نہیں ہوتے، مگر پھر بھی ہماری آنکھیں فقط انہی کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں، اور ہم صرف انہی کا راستہ تکتے رہتے ہیں۔ جن کو محبت ہو کسی سے، وہ کسی دوسرے کے لیے اپنی محبت کو نہیں چھوڑتے، اور اگر کوئی چھوڑ دے تو سمجھو وہ محبت تھی ہی نہیں۔ دوستی کا رشتہ نہ ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے زیادہ پیارے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، تبھی رب نے وہ ہمیں عطا نہیں کیا۔ کبھی یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم بھی اس انسان کے لیے بہتر نہ ہوں؟ ضروری تو نہیں کہ ہماری ذات بھی پرفیکٹ ہو یا خامیوں سے پاک ہو۔ دکھ کے بدلے راحت دینا یہ کم ظرف لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے، یہ کام صرف خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں سب لوگوں سے ملو، ان میں کچھ آپ کو سمجھانے والے ہوں گے اور کچھ سکھانے والے ہوں گے۔ وہ سب جو کتابیں اور مدرسے نہیں سکھاتے بلکہ رویے سکھاتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں یہ سب سلامت ہیں تو آپ کا شکوہ بنتا ہی نہیں، بلکہ آپ پہ شکر واجب ہے، کیونکہ کچھ لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔
گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ کچھ رشتے ہم خود سے ختم نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے تکلیف تو شدید ہوتی ہے، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد اپنا فیصلہ ٹھیک لگتا ہے۔ دل توڑنے والا دل توڑ کر سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے، اور یہی اس کی دنیا میں اصل سزا ہوتی ہے۔ مکافات عمل تو بعد کی بات ہے۔ جان بوجھ کر دھوکہ دینے والوں سے انتہا کی نفرت ہو جائے تو اس کی سنہری باتوں سے بھی بدبو آنے لگتی ہے۔ بہت اذیت ناک ہوتا ہے وہ لمحہ کہ جب دوسروں سے زیادہ خود کو اس بات کا یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں اداس نہیں ہوں، میں بہت خوش ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، میں کمزور نہیں ہوں، اور مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی اور کو دکھ دے کر انسان کو یہ بھول جانا چاہیے کہ اس کا دکھ کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنے دکھ میں کسی اور کو دکھی کر کے سکون کبھی نہیں ملتا۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جو آپ کے پاس ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ محبت کی ترجمانی کے لیے اگر قدرت نے کوئی چیز بنائی ہے تو وہ بلا شبہ ماں ہی ہے۔ صرف اعمال کا حساب نہیں ہوگا، کہی ہوئی ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ بناوٹی محبت کرنے والے کھلے دشمن سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرتا ہے، اس کا رزق بہت بڑھ جاتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ کرنا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور استغفار کرنا۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی بجائے اپنے مالی حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے جناب، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے محبت کرنے والوں سے اتنی شکایتیں نہ کیجیے کہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے ایک دن وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ کسی بھی رشتے میں برابری نہیں ہوتی، ایک کمزور تو دوسرا مضبوط ہوتا ہے۔ کمزور محبت کرتا ہے اور مضبوط حکمرانی۔ اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ تمہارے جیسی کوئی نہیں ہے سے شروع ہونے والی محبت تمہارے جیسی بہت ہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دل اتنی محبتیں پا کر بھی اس ایک محبت کے لیے تڑپتا ہے جو حاصل نہیں، وہ ایک لا حاصل محبت جانے کیوں سب محبتوں پر حاوی ہوتی ہے۔ آج کل لوگ خوبصورت اور قیمتی سوٹ اس انسان کو امپریس کرنے کے لیے پہنتے ہیں جس کے ساتھ بے لباس ہونے کی خواہش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔